بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا اسرائیل کی ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہے؟ اور کیا ان کی پانچوں ریڈ ہائفر سرخ بچھڑے قربانی کے لیے تیار ہو چکی ہے یا ابھی بھی اس کی قربانی میں کچھ وقت ہے؟ اور کیا تھرڈ ٹیمپل بنانے کے بعد ان کا مسیحا دجال دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے گا؟ پیارو دوستو، یہودی کیا اپنا تھرڈ ٹیمپل آسانی سے بنا سکیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں تمام تر سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم بہت جلد اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانے والے ہیں، اور یہ بات دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے دنیا کو اپنی ایک ویب سائٹ اور اپنے ایک یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے اناؤنس کی ہے۔ پیارے دوستو، آپ غور کیجئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو یہ پتا چلے کہ ہم اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے اس ویڈیو میں بڑی ہی چالاکی کے ساتھ بڑے ہی پرامن انداز میں دنیا کو انوائٹ کیا ہے کہ ان کا یہ تھرڈ ٹیمپل صرف یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ اس روئے زمین کے تمام انسانوں کے لیے بنایا جا رہا ہے، تاکہ یہودی اپنے تھرڈ ٹیمپل کے ذریعے پوری دنیا کو یونائٹ کر سکے اور اس کے ذریعے وہ پوری دنیا میں امن قائم کر سکے۔ جبکہ دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ والے شاید یہ بھول گئے ہیں کہ جہاں وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانے کی بات کر رہے ہیں وہاں مسلمانوں کی تیسری سب سے مقدس مسجد موجود ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کا ایمان کا لیول کچھ الگ ہی انداز میں ریاکٹ کرتا ہے۔ چاہے آپ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو فلسطین میں شہید کر دو، یقین کریے گا کہ مسلمان اس طرح سے ریاکٹ نہیں کریں گے جس طرح کا جذبہ انہیں دکھانا چاہیے۔ مگر یاد رکھیے گا کہ اگر بیت المقدس کی ایک اینٹ بھی شہید ہوئی تو ایک ادنا سے ادنا مسلمان کا جذبہ کیسے اول پڑے گا؟ یہ یہود و نصارہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر کسی بھی مسلمان کو اپنے مال و جان کی پرواہ نہیں رہے گی، کیونکہ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے وہ مقدس مقام ہے جس کی فضیلت اور اہمیت کو مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کو وہاں جمع فرمایا، اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اسپیشل پروٹوکول کے ذریعے براق پر سوار کروا کر مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس کا ایک ہی رات میں سفر کروا دیا، جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی، اور نہ جانے وہ رات کتنی لمبی ہوگی۔ ممکن ہو کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی کی ہو، واللہ اعلم۔ پیارے دوستو، ایک مومن مسلمان مسجد اقصی کی فضیلت اور اہمیت خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اس لیے یہود و نصارہ مسلمانوں کے جذبات جانتے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے بڑی ہی چالاکی کے ساتھ امن کا راگ الپنا شروع کر دیا ہے کہ وہ یہ تھرڈ ٹیمپل دنیا کے امن اور پوری دنیا کو یونائٹ کرنے کے لیے بنا رہے ہیں۔ انہوں نے تھرڈ ٹیمپل میں ہونے والی رسومات پر ایک بک انگلش میں ریلیز کر دی ہے تاکہ پوری دنیا ان کے مذہب اور رسومات کے بارے میں جان سکے۔ تھرڈ ٹیمپل کے مکمل ہو جانے کے بعد وہ اس ہیکل کا وزٹ کرے اور ان کے مذہب کو اپنائے اور وہاں آ کر عبادت کرے۔ پیارے دوستو، آپ دیکھیے گا کہ آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ یہودی پوری دنیا کو اپنے ٹیمپل کی دعوت دے رہے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہیکل سلیمانی کے اندر یہودیوں کے علاوہ یعنی جو غیر مذہب کے لوگ ہوتے تھے ان کو تو یہ اپنے ٹیمپل کے اندر بھی نہیں آنے دیتے تھے، اور انہوں نے ایک جگہ مخصوص کی ہوئی تھی جہاں یہودی قوم نے اپنے مال مویشی رکھے ہوئے تھے، یعنی وہ وہاں کاروبار کرتے تھے، بس غیر یہودیوں کا وہیں تک داخلہ کیا ہوا تھا، جبکہ ہیکل کے اندر سختی کے ساتھ غیر یہودیوں کا داخلہ منع تھا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہودیوں کے علاوہ باقی تمام مذاہب کے لوگ ناپاک ہیں، صرف یہود ہی ہیں جن کے لیے ہیکل ہے، اور اس پر صرف حق یہود کا ہی ہے۔ اور اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ یہود یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ ان کے مقدس ٹیمپل کے اندر آئیں اور اس کا وزٹ کریں۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے گا کہ یہودیوں کو یہ علم ہو چکا ہے کہ بیت المقدس کو شہید کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے یہود اپنی چالاکی اور مکاری سے کام لے رہے ہیں تاکہ پوری دنیا کو راضی کر سکے کہ ہم تو دنیا کے امن کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، مگر دراصل اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ یہودیوں کا تھرڈ ٹیمپل بنانے کا مقصد صرف اور صرف اپنے مسیحا کی آمد کے لیے ہے، اور وہاں دجال کے لیے وہ تخت داؤد کو بھی نصب کر دیں گے تاکہ ان کا مسیحا آ کر اس پر بیٹھے اور پوری دنیا کی بادشاہت اور حکومت یہودیوں کو ایک بار پھر سے عطا کرے۔
پیارے دوستو، یہودی تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کو کافی عرصے سے کر رہے تھے، جس کے لیے انہیں لال بچڑے کی ضرورت تھی، اور یہ ان کی پروفیسی میں شامل ہے۔ اور لال بچڑے انہوں نے 2023 میں امریکہ سے اسرائیل امپورٹ کی تھی، اور ان 5 بچڑوں میں سے کسی ایک کا بھی بال دوسرے رنگ کا نہیں ہوا، یعنی نہ کالا ہوا، نہ بھورا ہوا، نہ ہی وہ سفید ہوا، اور وہ 5 بچڑے قربانی کے لیے بالکل تیار۔ اور دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کا یہ کہنا ہے کہ لال بچڑے بالکل تیار ہو چکے ہیں، مگر اس کی قربانی کے لیے ابھی بھی انہیں کچھ پریشانیاں درپیش ہیں جن کی وہ تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی بھی ان کو اس کی قربانی کے لیے ایک مخصوص مقام منتخب کرنا ہے کہ کس جگہ پر ان کو اپنی لال بچڑوں کو ذبح کرنا ہے، اور ان لال بچڑوں کو ذبح کرنے کے لیے ایک کاہن بھی انہیں چاہیے جو اس کو ذبح کرے گا۔ پیارے دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ یہودیوں نے بالکل بیت المقدس کے عین نیچے اپنا ایک ٹیمپل پہلے سے بنایا ہوا ہے، جہاں یہ اپنی تمام تر رسومات ادا کر رہے ہیں، اور قربانی کے بعد کی تمام تیاریاں اس کے نیچے کرتے رہتے ہیں۔ اور جو لال گائے کو ذبح کرنے کے لیے انہوں نے کاہن منتخب کیے ہوئے ہیں، وہ بیت المقدس کے بالکل نیچے بنائے گئے ٹیمپل میں تیاری کرتے رہتے ہیں، اور ان کی تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہے۔ بس اب انہیں اصل میں ایک حقیقی ٹیمپل کی ضرورت ہے، جہاں اختتام میں انہیں یہ تمام رسومات حقیقی طور پر ادا کرنی ہے۔ اور یہودی اپنے تھرڈ ٹیمپل کی تمام تیاریاں مکمل کر چکے ہیں، بس اب یہ کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں، اور انہیں اپنے ہیکل کا انتظار کرتے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں، اور پچھلے 2000 سال سے اسرائیل کا وجود دنیا کے نقشے پر موجود ہی نہیں تھا۔ اس کو دنیا کے نقشے پر ناجائز طریقے سے واپس لایا گیا ہے، اور آج اسرائیل یہ سمجھ رہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، 7 اکتوبر 2023 کی اسرائیل فلسطین کی جنگ سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جنگ کیوں شروع کی گئی ہے؟ پیارے دوستو، یہ جنگ اس لیے شروع کی گئی تاکہ اسرائیل اپنے تمام دشمنوں کو مار کر ان کو اتنا کمزور اور بے بس کر دے کہ کوئی بھی ان کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے، تاکہ یہ آرام سے اپنا تھرڈ ٹیمپل بنا کر اپنے مسیحا یعنی دجال کے لیے راستہ ہموار کر سکے۔ پیارے دوستو، اسرائیل نے مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع تو کر دی ہے، اور اس نے مسلمانوں کو کمزور بھی کر دیا ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فرعون سے آزاد کروا کر سمندر کے کنارے پہنچے تو آگے پانی تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، یعنی دونوں طرف صرف موت ہی تھی۔ فرعون اپنی طاقت کے نشے میں نہتی قوم پر ہزاروں کا لشکر لے کر حملہ آور ہونے والا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ آج وہ دن تھا کہ جب فرعون کی فرعونیت غرق ہونے والی تھی اور وہ نشان عبرت بننے والا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، پانی پر اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پانی پہ مارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہوتا ہے کہ سمندر پھٹ جاتا ہے، اور سمندر کے درمیان بیچ ایک راستہ بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پوری بنی اسرائیل قوم سمندر پار کر جاتی ہے، اور جیسے ہی فرعون ان کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر کے اسی راستے پر اپنے لشکر کے ساتھ بیچ سمندر میں پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی دوبارہ مل جاتا ہے، اور فرعون اپنے تمام لشکر کے ساتھ غرق کر دیا جاتا ہے، اور قیامت تک نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ اور آج یہود و نصارہ بھی مسلمانوں پر فرعون کی طرح ہی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور اسرائیل 7 اکتوبر کے بعد سے آج تک ہزاروں لاکھوں معصوم فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے۔ اب اس مظلوم امت کو بس صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفے کا ہی انتظار ہے، جو آ کر امت کو اس ظلم و ستم سے نجات دلوائیں گے۔ پیارا دوستو، اب وہ وقت دور نہیں ہے جب فلسطینیوں کا صبر کا بدلہ انہیں ملنے والا ہے، اور ان قریب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے۔ پیارا دوستو، امام مہدی علیہ السلام کا بھی یہ معجزہ ہوگا کہ انہیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا معجزہ عطا کیا گیا ہے، کہ جس طرح سے پانی نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے راستہ فراہم کیا تھا، اسی طرح ایک مقام پر امام مہدی علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے پانی راستہ فراہم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو ہمت اور صبر عطا فرمائے، اور وہاں کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔